السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہو؟ خوش ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دوست ہیں میرے، قانونی ٹی وی چینل کے دوست ہیں انفیکٹ، تو وہ رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، ندیم صاحب۔ تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا، وہ ہماری قانونی ٹی وی چینل کی موویاں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر جی یہ ہمیں جو گھومتی ہوئی چائے ہے نا اس کا بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ گھومتی ہوئی چائے آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے، باقی تو لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، لیکن گھومتی ہوئی چائے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا جی یہ میرا اب نشہ بن گیا ہے کہ میں نے وہ چائے والی ویڈیو دیکھ کے تو پھر میں نے سونا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ ویڈیو ان کے نام کرتے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کو بہت سلام، ساؤتھ افریقہ سے ندیم صاحب، اور بھابھی کو بھی جو آپ اتنا شوق سے پسند کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے نام ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ شیئر کرتے ہیں، چیس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ کریں۔ بہت مزے کیے، بہت مزے کیے جی۔ آج کے سارا دن کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، سارا دن تبصرے ہوتے رہے ہیں جی، کراچی کا جلسہ بڑا تھا یا گجرانوالہ کا بڑا تھا۔ میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا جاؤں کہ گجرانوالہ بہت بڑا تھا اور کراچی کا اس سے بھی بڑا تھا۔ اب کوئٹہ کا پھر کراچی والے سے بڑا ہوگا، اور اس کے بعد جو پشاور میں ہوگا وہ بڑا ہوگا، اور پھر لاہور میں سب سے بڑا ہوگا۔ اب یہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، جس طرح گورنمنٹ ری ایکشن کر رہی ہے۔ آج جیسے انہوں نے کیپٹن صفدر کی گرفتاری خواہ مخواہ ڈال دی، تو ایسی چیزوں سے حکومت کے پوائنٹ کم ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کل کراچی کا جلسہ تھا، سب نے دیکھا، بات آئی گئی ہو گئی، ایک قسم کی آئی گئی ہو گئی نا۔ اور اس کے بعد لیکن صبح آپ گرفتاری کیپٹن کی، اور ساری باتیں آپ وہ ٹی وی پہ وہی چل رہی ہیں، کیپٹن صفدر، کیپٹن صفدر، کیپٹن صفدر۔ تو یہ انفیکٹ اس طرح کی جتنی بھی پالیسی ہیں، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب بھی کوئی سختیاں ہوتی ہیں تو وہ بالکل ٹائم بینگ ہوتی ہیں، ٹائم بینگ، ایسے 2 سال کے لیے، مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، وہ ہمیشہ سختی برقرار نہیں رہتی، ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ تو اس لیے آج پھر وہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی اور سب کا وہ پریس کانفرنس ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو یہ خود انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے۔ اب جتنی یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، دیکھیں یہ جلسہ تو اب نون لیگ نے شروع کیا ہے 2 سال کے بعد، تو 2 سال تک آپ سن رہے ہیں کہ نون لیگ جی فلانی عدالت میں پیش ہو رہی ہے، سعد رفیق صاحب فلانی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، پرویز فلانا ہو رہا ہے، سب کے ایک ایک پڑھتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چھوٹی سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب اس وقت نون لیگ ماشاءاللہ پاپولیرٹی میں سر فہرست ہے۔ اور یہ شیخ رشید جیسے، شیخ رشید ڈیش ڈیش ڈیش، وہ ڈیش ڈیش آپ خود ہی پر کرتے ہیں، بڑی مزے کی پر کرتے ہیں، میں وہ کمنٹس پڑھتا ہوں پھر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ شیخ رشید ڈیش ڈیش ڈیش، آپ جو مرضی پر کر دیں۔ آج بھی ایک بندے نے بڑا مزے کا وہ کیا، لیکن میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک ہے نا۔ یہ شیخ رشید اور عمران خان چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں، تو بجائے یہ کہ نون لیگ کی حکومت آئے یا پیپلز پارٹی کی آئے، وہ چاہتے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے۔ یہ ان کے اندر کی آواز ہے، لیکن ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ترکی میں بھی مارشل لاء لگانے کی کوشش کی گئی تھی نا۔ ایسے انشاءاللہ حالات نہیں ہیں۔
تو آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہ میری جو کتاب ہے نا، میں نے امریکہ دیکھا، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن میں نے امریکہ دیکھا ہے وہ ذرا اپنے اپنے سٹائل سے ہر کوئی دیکھتا ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ، ویسے ذرا تفنن مذاق. میں سینٹرل پارک نیو یارک میں واک کر رہا تھا، تو وہاں ایک امریکن جو ہے نا، گورا، اس نے مجھے کہا کہ پلیز ہیلپ می. مانگنے والا تھا وہ نا کوئی. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار گورا پاکستانیوں سے مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا دے دیتا ہوں. پہلے میں نے کہا اس کو $1 دیتا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں یار اب دے ہی رہا ہوں تو $5 دے دیتا ہوں. میں نے اس کو $5 دے دیے. یہ واقعہ اس کتاب میں نے لکھا ہے. تو اس نے کہا جی آئی ایم ٹیمپریریلی ہوم لیس، پلیز ہیلپ می، کہ جی میری ہیلپ کرو. میں نے $5 دے دیے. تو ساتھ میں نے کہا کہ امریکہ یہ نہ سمجھے کہ صرف وہی پاکستان کی امداد کرتا ہے، ہم بھی امریکہ کی امداد کرتے ہیں. اور اس کو میں نے وہ $5 دے دیے. بعد میں وہ کنگ برگر والی ایک دکان تھی وہاں نیو یارک میں، تو میں بھی ادھر کیو میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا تو میرے آگے وہی کھڑا تھا، اور اس نے مجھ سے پہلے برگر لیا اور وہ وائن کی پتہ نہیں وہ لی، اور میں نے بھی برگر لیا. میں نے کہا یہ دیکھیں جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس کتاب میں نے کافی وہ بنائے ہوئے ہیں، لطیفے ہیں، گپ شپ ہے، سیر ہے، لندن کی اور امریکہ کی اس میں ہے، بہت زیادہ ہے. اور دوسری جو میری کتاب ہے وہ ملائیشیا کے دن اور رات، اس میں ملائیشیا کی میں نے سیریں ویریں کرائی ہوئی ہیں. اور تیسری میری کتاب جو پبلش ہو رہی ہے وہ شاعری کی ہے، عشق ممنوع وہ ہے. تو چوتھی ایک میری کتاب لکھی ہوئی ہے وہ بھی شاعری کی ہے، چیف تیرے جان نثار، وہ لیکن صرف وکلاء کی، اور وہ سیاسی نہیں ہے زیادہ، وکلاء کی ہے، جب ہم نے مشرف کے خلاف جو ہے نا وہ تحریک چلائی تھی. تو یہ دوستو یہ جو رات والی ویڈیو نا یہ بالکل لائٹ ویٹ ہے. آپ بھی گپ شپ لگایا کریں، آپ شیئر کیا کریں. مجھے آپ 5 منٹ کی 7 منٹ کی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دیں گے نا اپنے کیمرے سے، میں انشاءاللہ اس کو ٹی وی پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آج کی یہی گفتگو ہے. چائے کا کلر آپ دیکھ لیں، آپ کو پسند آئے تو میں آپ کو پلا سکتا ہوں. تو آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو. آئی لو یو اینڈ گڈ نائٹ، اور خدا حافظ، اور اللہ نگہبان، منصف اوان. خدا حافظ.